کر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مسلک ہے نا، وہ مسلک ایسا مسلک ہے میاں، جس مسلک سے جڑنے والا بفضل ہی تعالیٰ کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ مدینہ شریف تک پہنچ جاتا ہے۔ حافظ ملت اس راز کو جانتے تھے۔ حافظ ملت علیہ الرحمہ کی زندگی کو دیکھنا ہے تو پہلے اعلیٰ حضرت کی زندگی دیکھو تاکہ آپ کو کمیونیکیشن مل جائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، میں اپنے والد بزرگوار علامہ نقی علی خاں کے انتقال کے بعد حسن میاں مرحوم استاد زمن کا جو گھر تھا، کہتے میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، ان کے گھر کے دروازے پر گلی میں میں نے دیکھا، بولے اکیلا بیٹھا تھا تلے تنہا، گلی میں دیکھا ایک شخص آ رہا ہے، عربی النسل معلوم ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میری عادت یہ تھی کہ میں عربوں کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا، لیکن آج عجیب معاملہ ہے، میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں، دل اندر سے دامن پکڑ کے کھینچتا ہے، نا احمد رضا خان نا، بولے مگر میں نے دل میں کہا اے نفس یہ تیرا مکر و فریب بھی تو ہو سکتا ہے، رضا نفس دشمن ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نے اپنی عادت کو باقی رکھا، کھڑا ہو گیا، کھڑا ہوا، جب عربی النسل آیا میں نے بٹھا لیا، بیٹھ گیا، میں نے پوچھا نام، کہنے لگا عبد الوہاب، میں نے کہا جگہ وہ نجد۔ اعلیٰ حضرت کہتے پھر تو میں ایک دم عجیب سی کیفیت ہو گئی، اس طرح بھی کیفیت۔ پھر بولے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نے وہابیہ سے متعلق مسائل پر اس سے بات کی تو میرے امام کا جملہ ہے، ملفوظ شریف کے اندر یہ واقعہ ذکر کیا اعلیٰ حضرت کا۔ امام اہل سنت فرماتے اتنا بڑا وہابی نکلا، اتنا پکا وہابی نکلا، اتنا بڑا وہابی کہ انڈیا کے وہابی اس کے شاگردی اختیار کرتے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے نبی کا جب بھی ذکر آتا تو ذکر سے پہلے، نبی کے نام سے پہلے نہ کوئی تعظیم کا کلمہ بولتا اور نہ نبی علیہ السلام کے نام کے بعد درود پڑھتا۔ بولے میں اس کو سمجھاتا لیکن نہیں ماننا ہے، جب اس نے ضد کی میں نے بھی ضد کر لی، میں نا اب کی اگر تو نے میرے مصطفیٰ کا نام بغیر درود کے لیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ تو بولے ضد کرنے پر کہنے لگا اقولو لقولی کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، چل تو کہہ رہا ہے تو میں کہہ دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا غور کرنا سنی مسلمانوں، یہ ممبئی ہے، ممبئی گھال میل بہت چلتا ہے، گھال میل، ارے کیا فرق پڑے گا، کھا لیا تو کونوں فرق نہیں پڑنے والا۔ ہم نے کہا کونوں فرق چھوڑ، بڑھ کا فرق پڑ جائے گا، سب کچھ ہاتھ سے چلا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم واخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب فی قلوبهم الایمان۔ ذرا توجہ فرمانا، قرآن کہتا ہے جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں آپ ان کو ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ اللہ کے دشمنوں کو اپنا دوست بنائے، ان کو یاریاں، ان سے یاریاں لڑائے، اگرچہ وہ ان کے باپ کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ ان کے بیٹے کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ ان کے بھائی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی ان کو رشتہ داری، دنیاوی رشتہ داری نہیں دیکھتے، مصطفیٰ کی وفاداری دیکھا کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے دیوانوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ اب میرے پاس سے چلا جا، جاتے جاتے کہتا ہے مولانا رخصتانہ دے دو، جا رہا ہوں، کم سے کم کچھ کرایہ بھاڑا دے دو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے میں نے اس کو بریلی کے 2-4 وہابیوں کا پتہ بتا دیا اور اس سے کہا، میں نے کہا جا چلا جا، میرے یہاں تو تجھے کچھ نہیں ملے گا، وہ تیرے جیسے لوگ ہو سکتا ہے تجھے دے دے۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے میں نے اپنے دل کو شاباش کہا کہ دل تو نے آج جو فیصلہ کیا تھا بالکل صحیح کیا تھا۔ یہ تھا اعلیٰ حضرت کا کردار۔ حافظ ملت علیہ الرحمہ کا بھی کردار دیکھیں، اللہ ہی کے لیے دینا ہے، اللہ ہی کے لیے روکنا ہے، محبت بھی اللہ کے لیے۔ یہ وہی حافظ ملت ہے جن سے صدر الشریعہ نے فرمایا تھا میں اپنے ضلع سے دور رہتا ہوں، میرا ضلع خراب ہو گیا، عبدالعزیز تم چلے جاؤ، میرے ضلع کو ٹھیک کر دو اور جا کر کے سدھارو وہاں پر۔ حضور حافظ ملت نے چوچرا نہیں کی، فوراً چلے آئے، 4 مہینے تک وہابیوں سے مناظرہ ہوتا رہا۔ حافظ ملت مناظرہ کرتے رہے، مناظرے کی شکل یہ ہوتی ادھر سے وہابی مائک کھولتا، ادھر سے سنیوں کا مائک، ادھر سے حافظ ملت پر اعتراض پڑھتے ہو۔ حافظ ملت دن میں پڑھاتے بھی تھے، رات کو جواب دیتے بھی تھے۔
जो है हाफिज मिल्लत ने क्या किया, हाफिज जी सब कहते थे उनको। हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा एक दिन तशरीफ लेकर, देखिए आला हजरत का किरदार देखिए, हाफिज मिल्लत का किरदार, बद अकीदा से नफरत देखे। हाफिज मिल्लत को किसी ने कहा हुजूर चलिए निकाह पढ़ा दीजिए। हाफिज मिल्लत ने निकाह पढ़ा दिया। जब पलट के आए तो किसी ने बताया हुजूर वहाबी का निकाह पढ़ाया है। अब अगर इधर होता मामला किसी और का तो अरे यार पढ़ा दिया, हम पे कोई जुर्म थोड़ी, हम तो धोखे में पढ़ाया। नहीं, हाफिज मिल्लत ने कहा चलो वापस। पहुंचे, अक्सर लोग बैठे थे, फरमाया सुनो निकाह नहीं हुआ, और मुझे पता होता तो मैं निकाह पढ़ाने भी नहीं आता। निकाह नहीं हुआ इसलिए कि मुझे पता चला है ये लड़का बद अकीदा गुस्ताखे रसूल फिरके के ताल्लुक रखता है, इसलिए इसका निकाह नहीं हुआ। आला हजरत ने तो पूरी किताब लिखी है, इसालतुल आर बिहज्बिल कराइम अन किलाबिन नार। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया है, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फला तुवाकिलुहुम वला तुशारिबुहुम वला तुजालिसुहुम वला तुलाकिहुम व इन मरिजू फला तऊदुहुम व इन मातू फला तुसल्लू अलैहिम। न खाना है न पीना है, न इनके साथ बैठना है, न इनसे शादियां करना है। बीमार पड़ जाए तो इयादत नहीं करना, मर जाए तो जनाजा नहीं पढ़ना। हाफिज मिल्लत ने फरमाया इसका निकाह नहीं हुआ। अब उसी में बद अकीदा एक आदमी था, वो हाफिज मिल्लत के पीछे पड़ जाता है, कहता है अब मैं तुम्हारे चाकू मारूंगा, तुम्हें तबाह कर दूंगा, तुम्हें कत्ल कर दूंगा। हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा के पीछे लग जाता है। हाफिज मिल्लत का फिर भी मामूल ये रहा, अकेले चलते थे, लेकिन उसके बाद भी किसी को साथ नहीं लिया। एक मुखलिस करीब आया, कहने लगे हुजूर अब अकेले ना चला करे, आपको हो सकता है ये गजन और तकलीफ पहुंचा दे। हाफिज मिल्लत ने फरमाया हाजी साहब आपको पता नहीं, रब फरमाता हुआ माकुम ऐनमा कुल्तुम, कहा मुझे अल्लाह की जात पर भरोसा है। रब कहता है तुम कहीं भी रहो, तुम कहीं भी रहो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। अगर तुम सच्चे मोमिन हो ना, सच्चे खुश अकीदा हो तो याद रखना अपने अकीदे पे जमे रहो। इस दुनिया में तुम अगर अकेले भी होगे अल्लाह तुम्हें ही कामयाबी अता फरमाएगा। बस यही कहते चले जाओ, मसलकी आला